الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبی محمد اما بعد۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کر ذکر، یعنی جب آپ کسی کو مصیبت میں دیکھیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ قرض میں مبتلا ہے، لاکھوں کا قرض اس کے سر پر ہے، یا کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی برس کی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے: الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کیسے؟ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح مجلس سے اٹھنے کا ذکر، یعنی جب آپ کسی مجالس میں بیٹھے ہوں، مجلس میں بیٹھے ہوں، تو یعنی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہوں، دین کے متعلق باتیں کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی بات وغیرہ دین کے مسلسل پر ہو رہی ہو، بحث مباحثہ ہو رہا ہو، یا کوئی تاریخی بات ہو رہی ہو، تب بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کیسے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تجھے ہی سے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تجھے ہی سے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرتے وقت کا ذکر، یعنی جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں، مثال کے طور پر اپنے کسی دوست کے پاس یا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہے، ایکسیڈنٹ کی بیماری میں، یا کسی بیمار ہو گیا ہے، جسم میں بہت زیادہ درد ہے بخار کی وجہ سے، کافی دن ہو گئے، یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے، تو اس کی عیادت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے: لا بأس طہور انشاء اللہ۔ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ کیسے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ یعنی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ یعنی اگر جسم میں تکلیف ہے، بیماری ہے، یا کوئی بھی ہے، تو یہ درد تکلیف اس کے لیے نیکیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی جس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ رب العزت اس کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے، طاقت دے ذکر و اذکار کرنے کی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اذکار ہیں، اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، یہ روزمرہ کے اذکار ہیں۔ کیا ہم کسی کو مصیبت زدہ نہیں دیکھتے؟ کیا ہم مجالس میں نہیں بیٹھتے؟ کیا ہم مریض کی عیادت نہیں کرتے؟ تو یہ دعائیں ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ دعائیں کرنا ہمارے لیے نیکی کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے ان دعاؤں کو یاد کرنے کی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔